ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کچھ دیر پہلے جو بات کی تھی کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ آج کی نوجوان نسل پہ نہیں رکھنا چاہتی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ایک بہتر دنیا یا بہتر پاکستان یا بہتر معاشرہ اگلی نسل کو نہیں دے کر جا رہے. میں بغیر نام لیے کہنا چاہوں گی کہ یہ تیسری نسل ہے جو برباد ہو رہی ہے، تنگ نظری اور تعصب و تکبر. تیسری نسل تنگ نظری، تعصب اور تکبر، یہ تین سانپ آپ نے جو گنوائے ہیں. دیکھیے دین کا کام آپ کو عاجز بنانا ہے. ہم نے تکبر کیا. دین تو آپ کو سکھاتا ہے عجز کرو اور دیکھو کائنات تمہارے سامنے، جتنی انجانی کائنات ہے وہ تمہیں بڑی لگتی ہے، اس کی ہیبت ہوتی ہے تم پر. بالکل. تو تم عاجزی سے سوچو گے تو تمہیں راستہ سمجھے گا. اگر تم یہ سوچو گے کہ میں تو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوں تو کون کس کے لیے سوچے گا؟ کون کس کے لیے؟ تو ہم نے عاجزی نہیں دکھائی، ہم نے تکبر کیا. اسلام کا خاص طور پہ نام لیتی ہوں اور ہر مذہب کا عام طور پر نام لیتی ہوں. ان کی تمنا صرف ایک ہے کہ انسان اخلاقی ہو جائے. بے شک ہر مذہب کی نچوڑ یہی. آپ اخلاقی کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ سیکھنے کے لیے تیار رہیں. کل تک یہ غلط تھا، آج کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے تو صحیح کر لیتے ہیں. کیا مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ نہیں جی سکتے؟ کس نے کہا؟ قرآن کہتا ہے زمانہ بدلے گا. بالکل کہتا ہے، بالکل کہتا ہے. اور یہ بھی کہا کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ بھی بالکل کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بدلے گا تو قرآن کے معنی بھی نئے ہوں گے. ارے کیا کہنے، واہ. قرآن کے لفظ نہیں بدلیں گے، تجسس کے معنی بدل جائیں گے، تدبیر کے معنی بدل جائیں گے. آپ کا پیمانہ بڑھتا جائے گا. خوبصورت بات، واہ. تو ہم تو لفظ پرست لوگ ہیں. اس کی جو فکر ہے، جو اس کی فکر ہے، جو اس کا سرمایہ، میں کہتی ہوں خیال کا وطن ہے زبان.